سب سے پہلے تو سجاد صاحب یہ بتائیں علامہ صاحب کہ سفر کے مہینے میں کیا کہا گیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں، اسلام میں کیا کہا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر گزار ہوں آپ کا، اور جس موضوع پہ آج آپ گفتگو فرما رہی ہیں وہ عصر حاضر کا موضوع ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے، اور سفر کے مہینے کے آنے سے پہلے ہی 4-5 روز سے جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ ایک ابہام ایسا پیدا کرتی ہیں کہ پورے معاشرے میں ایک سنسنی سی پھیل جاتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ سفر کا مہینہ آ رہا ہے، سفر کا مہینہ آ رہا ہے۔ کوئی ایسی نئی اصطلاحیں سننے کو ملتی ہیں کہ جو عوام الناس کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا جو ہے وہ باعث ہوتی ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال ہے کہ سفر کا مہینہ، تو دراصل سفر کے مہینے کے لیے کہ جب یہ مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو جو 4 حرمت کے مہینے، اس میں محرم الحرام بھی حرمت کا مہینہ تھا۔ اس کے بعد جب سفر آتا تھا تو جو لوگ تھے وہ نکل جاتے تھے سفر پہ، جنگوں کی اس جانب یا کسی اور جانب، تو اور اس کو یعنی اس زمانے میں سفر تاریخ یہ کہتی ہے کہ خزاں کے موسم میں آتا تھا، جسے سبز پتے گرتے ہیں، تو اس کو سفر کا مہینہ یوں کہا گیا کہ وہاں کے مرد جو تھے وہ گھروں سے باہر نکل جاتے تھے، تو اس کو سفر کا مہینہ کہا۔ اور جب لوگ باہر نکل جاتے تھے سفر اور خواتین رہ جاتی تھیں تو پھر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مہینہ بہت بھاری ہے، کیونکہ مرد جو ہے گھر پہ نہیں ہے، مرد گھر سے باہر چلے گئے۔ ہوتے ہوتے دیکھیں اللہ نے جتنے بھی مہینے رکھے ہیں ان مہینوں کی، چاہے وہ حرمت کے مہینے ہوں چاہے حرمت کے مہینے نہ ہوں، اللہ کا یہ عدل ہے کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ انسان پہ کوئی بھاری ہو یا کوئی مصیبت لے کے آ رہا ہو، خدا نخواستہ۔ سفر بھی جو آتا ہے وہ اپنے ساتھ ہر مہینے کی طرح ایک رحمت لے کے آتا ہے، ایک برکت لے کے آتا ہے۔ اب اس کا بھاری پن مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ اس کے وزن کے حساب سے لوگ بھاری کہتی ہیں خواتین، کچھ کہتے ہیں کہ اس میں دیکھیں ہر مہینے میں، مفتی صاحب بھی ابھی بتائیں گے کہ ہر مہینے کے آنے پہ جیسے ہی اس کی رویت ہو تو اس کے لیے نماز جو ہے اس کے لیے اعمال ہیں، جو سنتی اعمال ہیں، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ماہ سفر میں ہی آپ صدقہ دیں، ہر مہینے کی آمد پر آپ کو صدقہ جو ہے وہ دینا چاہیے۔ میں نے ابھی کہا کہ صدقات اور صدقہ خیرات تو آپ کو دینا ہی دینا ہے، آپ کوئی مہینے کا ویٹ تھوڑی کریں گے۔ اچھا، اس صدقات کو بھی آپ نے جو ہے وہ اس کی جو ڈیوائیڈ کرنا ہے، اس کو جس انداز سے دینا ہے جو دین نے بتایا ہے، جو اسلام نے بتایا ہے، جو قرآن نے بتایا ہے، اس کو بھی ہم نے جو ہے ایک ابہام کر دیا ہے کہ انڈا جو ہے وہ سڑک پہ پھوڑا ہو۔ یعنی وہ ایک غریب اس معاشرے میں جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، آپ انڈے دودھ جو ہے بچہ نہیں پی رہا ہے تو صدقہ کیا کرنا ہے کہ وہ روڈ پہ آپ پھینک دیں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے لوگوں کو اتنے انڈے پھوڑتے ہوئے دیکھا، اور انڈا 30 روپے ہے۔ بتائیے کتنی مہنگی چیز ہے، اتنی مہنگی چیز کا آپ مطلب 30 روپے کا انڈا جو کھانے کی چیز ہے، مطلب آپ کسی غریب کو دے دیں، آپ پھوڑ کیوں رہے ہیں؟ جو آپ گوشت کا جو صدقہ دے رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اچھی بات ہے، پرندوں کو بھی کھلائیں، وہ بھی اس سے بہتر نہیں ہے کہ کسی بھوکے کو، جو آج کے دور میں ایسے خاندان جانتا ہوں جو پورا سال گوشت نہیں کھا پاتے، تو کتنا بہترین صدقہ ہے کہ ان کو آپ گوشت کھلا دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔